السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں آصف لرن قرآن۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح ایک درخواست ہے، جو ساتھی چینل میں نئے ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، فصل کے معنی ہیں الگ کر کے پڑھنا اور وصل کے معنی ہیں ملا کر پڑھنا۔ اب ابتدائی صورت میں فصل وصل کے اعتبار سے 4 صورتیں نکلتی ہیں۔ نمبر 1 فصل کل، نمبر 2 وصل کل، نمبر 3 فصل اول وصل ثانی، نمبر 4 وصل اول فصل ثانی۔ نمبر 1 فصل کل یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور سورت کی پہلی آیت کو الگ الگ کر کے پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون۔ یہ طریقہ جائز ہے۔ نمبر 2 وصل کل یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور سورت کی پہلی آیت کو ملا کر پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون۔ یہ طریقہ بھی جائز ہے۔ نمبر 3 فصل اول وصل ثانی یعنی اعوذ باللہ کو الگ سانس میں پڑھنا اور بسم اللہ اور سورت کی پہلی آیت کو ملا کر پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون۔ یہ طریقہ بھی جائز ہے۔ نمبر 4 وصل اول فصل ثانی یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ملا کر پڑھنا اور سورت کی پہلی آیت کو الگ کر کے پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین۔ یہ طریقہ بھی جائز ہے۔ اب ابتدائی صورت درمیانی قرات میں فصل وصل کے اعتبار سے بھی 4 صورتیں نکلتی ہیں۔ نمبر 1 فصل کل یعنی اعوذ باللہ وصل کل یعنی ختم ہونے والی سورت کی آخری آیت اور بسم اللہ اور سورت کی پہلی آیت کو الگ الگ کر کے پڑھنا۔ مثال کے طور پہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔ نمبر 2 وصل کل یہ پہلا طریقہ بھی جائز ہے۔ نمبر 2 وصل کل یعنی ختم ہونے والی سورت کی آخری آیت اور بسم اللہ اور سورت کی پہلی آیت کو ملا کر پڑھنا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ یہ طریقہ بھی جائز ہے۔ نمبر 3 فصل اول وصل ثانی یعنی ختم ہونے والی سورت کی آخری آیت کو الگ پڑھنا اور بسم اللہ اور سورت کی پہلی آیت کو ملا کر پڑھنا، جیسے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔ یہ طریقہ بھی جائز ہے۔ نمبر 4 وصل اول فصل ثانی یعنی ختم ہونے والی سورت کی آخری آیت اور بسم اللہ کو ملا کر پڑھنا اور سورت کی پہلی آیت کو الگ کر کے پڑھنا۔ مثال کے طور پہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، قُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔
یہ طریقہ ناجائز ہے۔ اور ابتدائی قرات درمیانی صورت میں فصل وصل کے اعتبار سے بھی 4 صورتیں نکلتی ہیں۔ نمبر 1 فصل کل، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور قرات کی پہلی آیت کو الگ الگ کر کے پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون السابقون، یہ طریقہ جائز ہے۔ نمبر 2 وصل کل، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور قرات کی پہلی آیت کو ملا کر پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون السابقون، یہ طریقہ ناجائز ہے۔ نمبر 3 فصل اول وصل ثانی، یعنی اعوذ باللہ کو الگ پڑھنا اور بسم اللہ اور قرات کی پہلی آیت کو ملا کر پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون السابقون، یہ طریقہ بھی ناجائز ہے۔ نمبر 3 وصل اول، نمبر 4 وصل اول فصل ثانی، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ملا کر پڑھنا اور قرات کی پہلی آیت کو الگ کر کے پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون السابقون، یہ طریقہ بھی جائز ہے۔ اب اگر آپ اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ نہ پڑھیں تو یہاں پر بھی فصل وصل کے اعتبار سے 2 صورتیں نکلتی ہیں۔ نمبر 1 فصل، یعنی اعوذ باللہ اور قرات کی پہلی آیت کو الگ الگ کر کے پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والسابقون السابقون۔ نمبر 2 وصل، یعنی اعوذ باللہ اور قرات کی پہلی آیت کو ملا کر پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والسابقون السابقون۔ یہاں پر وصل کے جائز ہونے کی ایک شرط ہے، اگر قرات کے شروع میں اللہ کے پاک ناموں میں سے کوئی نام آ جائے یا انبیاء کے پاک ناموں میں سے کوئی نام آ جائے تو یہاں پر وصل جائز نہیں ہوگا، اور اگر اللہ اور انبیاء کے پاک ناموں میں سے کوئی نام نہ آئے تو یہاں پر وصل جائز ہوگا۔ اب سورہ برات کے متعلق بھی فصل وصل کے اعتبار سے 3 صورتیں نکلتی ہیں۔ نمبر 1 فصل، نمبر 2 وصل، نمبر 3 سکتہ۔ سکتہ کا معنی ہے بغیر سانس توڑے تھوڑی دیر کے لیے آواز کو روک دینا۔ نمبر 1 فصل، سورہ انفال کی آخری آیت اور سورہ برات کی پہلی آیت کو الگ الگ کر کے پڑھنا۔ نمبر 2 وصل، یعنی سورۃ الانفال کی آخری آیت اور سورہ برات کی پہلی آیت کو ملا کر پڑھنا۔ نمبر 3 سکتہ، یعنی سورہ برات کی سورۃ الانفال کی آخری آیت کے آخری حرف کو ساکن کر کے تھوڑی دیر سانس توڑے بغیر آواز کو روک کر اسی آواز میں سورہ برات کو شروع کرنا۔ میرے دوستو، یہ تینوں طریقے جائز ہیں۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سیکھنے اور اس کے مطابق اس کو پڑھنے کا ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید کا جس طرح حق ہے اس طرح پڑھنے کی توفیق ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے دوستو، آپ اپنے بھائی قاری محمد آصف کو بھی خصوصی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔